الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم معزز سامعین کرام خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید ہو اس کو بہت بہت مختصر ہونا چاہیے اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کے دن یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے خطبے میں تبصرہ ہونا چاہیے تاکہ ذمہ دار کی طرف سے عوام کے لیے کچھ روشنی مل جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا. دنیا میں آزمائش کے بغیر کچھ نہیں ملتا، امتحان دینا ہی پڑتا ہے. کھرے کھوٹے کی تمیز بھی بھٹی میں ڈالنے کے بعد ہی ہوتی ہے. وہ سونا ہے یا پیتل، محض دعووں سے نہ بات بنتی ہے نہ بنے گی. اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے کچھ باتوں میں چند باتوں میں آزمایا. اب میں قصہ بیان نہیں کروں گا، وقت پاس نہیں ہونے دوں گا. دھوپ میں بیٹھے آپ، سورج کی گرمی آپ کے اوپر ہے سایہ فگن، وقت ضائع نہیں کروں گا میں یہاں بھی. اور اللہ نے آپ کے لیے جمعہ مسجد میرے غریب خانے میں سیکنڈ فلور پر جمعہ مسجد جہاں جمعہ ہوا کرے گا وہاں بھی آپ کو بور نہیں کروں گا میں، مختصر باتیں کروں گا. بس جمعہ اسی لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی
ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے، ان کے قصوں سے، ان کی آزمائشوں سے۔ قرآن پڑھیے آپ نے قرآن چھوڑ دیا، آپ نمرود کا سلیبس پڑھنے لگے، جس کا آغاز کانوینٹ سے ہوتا ہے ہاسٹل تک۔ قرآن ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیا گیا، پری پلاٹ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ خدا کی قسم ہم قرآن پڑھنا بھول گئے۔ اب پڑھائی کے نام سے عام و خاص کی زبان میں اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے، یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، موجودہ تعلیم، یعنی یہود و ہنوس کی لکھی ہوئی کتاب تم پڑھتے بیٹھے ہو، اور مولانا یہاں آ کر تم کو جمعہ کے دن یا خطبے میں لن ترانی سنا رہا ہے، لن ترانی سنا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا۔ عمر کے اس پڑاؤ پہ پہنچ گیا، آپ کو معلوم نہیں کہ ابراہیم نے چند باتوں پر امتحان دیا، پاس ہو گیا۔ سب سے پہلے امتحان، وقت کی حکومت کا انکار کیا اس نے، نمرودی حکومت کا انکار کیا اس نے، اور گھر میں اپنے باپ آزر مشرک کو برداشت نہیں کیا۔ اگر آج بکرے اور گائے کاٹ ہی رہے ہو تو سب سے بڑا امتحان اس بات کا ہے، کیا تم نمرود کے مقابل میں ابراہیم بن کر رہنے کو تیار ہو؟ عراق کا واقعہ یہ، عراق میں آج بھی جنگ چل رہی ہے، وہاں ایک نمرود ہے جو دنیا پر اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، اپنا سلیبس اور اپنا قانون اور اپنی ویوستھا چاہتا ہے۔ نمرودی حکومت، نمرودی سلیبس، نمرودی تعلیم۔ اگر آپ اپنے بکرے کو حلال کی کمائی سے خرید کر اس کو اپنے لیے جائز اور حلال بنانا چاہتے ہو تو خدا کی غضب، ابراہیم کی سنت عظمی، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس نے اپنے مشرک باپ جیسے، اللہ رسول کے بعد دنیا میں کیا ہے؟ ماں باپ ہی تو ہے جنہوں نے ہم کو دنیا دکھائی ہے۔ کون ہے دنیا دکھانے والے؟ ماں باپ، اللہ رسول کے بعد۔ لیکن ابراہیم نے اپنے مشرک باپ، بت پرست باپ، بت تراش باپ کو برداشت نہیں کیا، عقل کا استعمال کیا۔ بہت اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہو، کوالیفائڈ سمجھتے ہو، ذہین سمجھتے ہو، دماغ رکھنے والا سمجھتے ہو، تو دماغ کا استعمال کرو حق اور باطل پر، جھوٹ اور سچ پر، اور جب دلائل سے تمہارے سامنے کلیئر ہو جائے کہ یہ دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو کوئی مائی کا لال ہارون عمری سے اس کو رات نہیں کہلوا سکتا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدم ہے اور یہ شیطان ہے، شیطان میرے باوا آدم کا دشمن، تو میں اس سے دوستی اور یاری نہیں کر سکتا۔ بتاؤ میرے بھائیو، اپنے باپ کے دشمن سے تم کیا رکھتے ہو؟ یارانہ، خدمت کی حد تک کیا رکھتے ہو؟ مجھے شوق نہیں ہے یہاں وہاں بلا کے آپ کو بٹھانے کا۔ جو بات میں کر رہا ہوں خدا کی قسم کسی ممبر پر نہیں آ رہی ہے، وہ کسی کی مسجد میں کسی کے ممبر پر نہیں آ رہی ہے۔ ابلیس نے اس امت کو، جو سب سے بڑی امت تھی،
टुकड़ों में बांट दिया, मसलकों में, फिरकों में बांट दिया। मुस्लिम हनीफ था इब्राहिम, हम थे मुस्लिम हनीफ, हमको क्या बना दिया? वहाबी सुन्नी शिया बना दिया हमको। हमारे 1707 टुकड़े कर दिए जनाब। और उसके बाद वक्त का नमरूद अपनी चौधराहट कायम करना चाहता है दुनिया में, बड़ा मुतमईन होके कि मैंने नबी की उम्मत को ठिकाने लगा दिया, मैंने नबी की उम्मत को ठिकाने लगा दिया। एक थी वो एक ही थी कुरान के मुताबिक, उसके 1760 टुकड़े कर दिए और अपना गुलाम, अपना खादिम, अपना सर्वेंट बना लिया। और अब अगर किसी ने सर उठाया, अगर इब्राहिम ने कहा कि बंदे की नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी, अल्लाह के आगे सर झुकेगा और अल्लाह की बात को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, एज ए कानून माना जाएगा, तो मैं उसको आग में डाल दूंगा। आज नमरूद ने किसी वक्त इब्राहिम को आग में डाला था, आज वो नमरूद आसमान से आग बरसा रहा है। तारीख अपने आप को दोहरा रही है, इस पर कोई तबसरा नहीं है। फिर भी हम आलिम है, अल्लामा है, मुफ्ती है, काजी है। मेरे भाइयों, कबल इसके कि मौत आए मुझे, मैं सिर्फ आपके लिए एक पैगाम रसा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप कहां से धोखे खा रहे हो। आपको जाहिल रखा गया, कुरान से रिश्ता कट कर दिया गया, आपको उकसाया गया कि अंग्रेजी तालीम हासिल करो। उसके बाद फिर आप जब दीन से महरूम, कुरान से महरूम हो गए तो मदरसे में तैयार करके शैतान ने मस्जिद के मेंबर पर खड़ा कर दिया अपने अपने आदमी को। आप उसको अपनी जहालत से समझ रहे हो, ये हमारे बाप साहब है, ये हमारे मौलाना साहब है, ये हमारे काजी साहब है। आप खुद गवाह इस बात पर कि वो सर्वेंट है। सर्वेंट ज्यादा बातें नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि इब्राहिम की औलाद बने तो नमरूद की चाकरी कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो? निजाम बातिल और निजाम नमरूदी की इताअत, उसके सिलेबस को तस्लीम, कॉमन सेंस की बात है। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नई लग रही होगी आपको क्योंकि सुनने में नहीं आ रहा ये। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस से पहला सबक ये मिला कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जो अल्लाह ने बनाया था। उन्होंने देखा कि मेरा बाप गलत कर रहा है, बुत बना रहा है, पूज रहा है, बेच रहा है, गलत कर रहा है, अब्बा आप गलत कर रहे हो। बाप ने निकाल दिया तो निकल गए। किस्सा मुख्तसर, नमरूदी हुकूमत का पुरोहित था नमरूद, और आजर पंडा बना हुआ था। लेकिन नमरूद के प्रेशर में नहीं, बादशाह वक्त के प्रेशर में नहीं आया। वो एक नौजवान बच्चा 12-15 साल, जब आग में डाले गए तो उम्र क्या थी उनकी? 15-17 साल बस। लेकिन एक सोचने समझने वाला बच्चा जिसको अल्लाह ने पैदा किया और सोचने वाला दिमाग दिया, टकरा गया वक्त के नमरूद से। किस्सा मुख्तसर। दुनिया वालों, तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, मैं तन्हाई चलूंगा जानिबे मंजिल, मगर लोग आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा। पेट का रोजी रोटी का डर निकालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई माई का लाल दय्यस तुम्हारे थाली का एक दाना कम नहीं कर सकता। और दूसरा डर निकाल दो मौत का। इब्राहिम को जिंदगी में मारने की कोशिश की जाती रही, बाप ने धुतकार कर घर से निकाल दिया तो नमरूद है वक्त की बातिल काफिर हुकूमत ने उसको आग में डाल दिया। डाल दे। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है, ऐसी जिंदगी से गुलामी की कि खुदा को छोड़ के शैतान अपनी चौखटों पे झुकाए और तुमको राजी कर ले, तुम झुकने पे तैयार हो जाओ खुशी खुशी। ऐसी जिंदगी से तो, जिल्लत की जिंदगी से तो इज्जत की मौत बेहतर है। मेरे भाइयों, आज नौजवान दुनिया में खिंचे खिंचे क्यों जा रहा है? सिर्फ शहादत के जज्बे से, खिलाफत के क़याम के जज्बे से कि अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है कि उसका कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद हो।
کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کی چلے گی محمد رسول اللہ کے ذریعے لوگوں پر. یہ ہے اسلام اور خلافت. اسلام اور خلافت. اور لوگوں کے ذریعے لوگوں پر چلے گی. یہ ہے کفر، طاغوت، بغاوت. ابراہیم کے قصے بیان کرنے والوں، ذرا تو شرم کھاؤ. تم نمرود کا سلیبس پڑھ رہے ہو، تم نمرود کی چاکری کر رہے ہو، تم نمرود کے وفادار بنے ہو، اور اس کے بعد پھر تمہارے ضمیر، تمہارا دماغ سوچنے پر مجبور نہیں ہو رہا ہے. بس عید آ گئی سوئیاں کھا لو، ایک تہوار ہے ہمارا. بقرعید آ گئی تو گوشت کھا لو، ہمارا تہوار ہے. جیسا ان کا تہوار گزر گیا ویسا ہمارا تہوار آ گیا. ہمارے تہوار میں ناٹک نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے. ایک یادگار ہے، یادگار کہ اللہ کے اشارے پہ جس کو خواب میں پایا تھا ابراہیم نے، اپنے بڑھاپے میں کم و بیش 80 سال کے بوڑھے نے اپنی بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑ دیا تھا. بچہ اسماعیل کا ابا آپ کر گزریے، اگر یہ اللہ کا اشارہ ہے خواب میں تو کر گزریے. تو یہ ایسی فیملی بناتا ہے قرآن. یہ قرآنی تعلیم کہ بیوی حاضرہ جیسی ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے کیا؟ کیجئے. ایسی اولاد دیتا ہے اللہ کا حکم ہے کیا؟ کیجئے. باپ اشارہ پاتا ہے اللہ کا تو کود جاتا ہے چھری لے کر اور آگ میں. تو یہ ہے قرآن کا سلیبس. اتنی سی بات آپ معمولی مت سمجھیے. اس بات کو دبانے کے لیے دنیا میں شیطان، تاریخ گواہ ہے، مودتا رہا ہے آج. اور اللہ والے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جیسے لوگ آ کے اس سے پنگا لیتے رہے ہیں. کبھی خدا کی قسم 1000 بار سمجھوتا نہیں کیا وقت کے کفار سے، مشرکین سے، وقت کے نمرود اور فرعون سے. یہ سب باتیں میں اس موقع پر کر رہا ہوں جب ابھی آپ ہاتھ میں چھریاں لوگے. دعا یاد نہیں ہے آپ کو، ملا کو تلاش کرو گے اور چمڑا دو گے آپ مسجد مدرسے کو. سب نے اظہار خیال کر دیا کہ تمہاری کھالوں کا اور چمڑوں کا مستحق میں ہوں. مجھ کو دے دینا. ماہ رمضان آیا تو زکات مجھ کو دے دینا. تمہارا جوتا ہوگا رے اور تمہارا ہی سر ہوگا. تمہارا جوتا ہوگا اور تمہارا ہی سر ہوگا. تم مجھ کو پالو گے، نمرود کے آدمی کو تم پالو گے ملا سمجھ کے تم اپنے زکات، خیرات، اپنا جو کچھ بھی ہے وہ ہم کو دے دینا، جنت میں جاؤ گے. غریبوں کا، مسکینوں کا خاندان میں باہر ان کا منہ پوچھ کر ملا کو تم پال رہے ہو. میری گزارش ہے، اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے دماغوں کو آپ بالکل کھلا رکھیے، نیوٹرل ہو کر سوچئے مسلک کے اور فرقے کے بارے میں. یہ کیا بول رہا ہے، کیا بولتا آیا ہے، یہ کیا بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے. سوچئے. یہ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو ویرودھ کیجئے. ابراہیم کی سنت اولا ہے، ویرودھ کیا ابراہیم نے. اس کے بعد اگر کوئی مائی کا لال دھمکی دے کہ تیری ایسی تیسی کر دوں، ارے پاور میں تو تیر آزما لینا، میں جگر آزما لوں گا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، اللہ کا انعام ہے مجھ پر. اس نے انسان کے پیٹ میں بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا. اگر اسلام کی بات کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے جان جاتی ہے تو خدا کی قسم یہ تو رتبے والی بات ہے یار. لوک تنتر میں اس طرح گھٹ کر جینے سے بہتر ہے یہ گولی کھاؤ سینے پہ اور مر جاؤ. بکرا بن کے تم اپنی قربانیاں دو نا. کائے کو کاٹ رہے ہو بیچارہ بے زبان بکرے کو؟ دھنا سیٹ ہو، 50 ہزار کے بکرے بتا رہے ہو. پیسہ کیسا ہے تیرا؟ شریعت کے مطابق تو نے کمایا کہ نہیں؟ تیری بیٹی کہاں ہے؟ تو سیاست میں کس کو مانتا ہے؟ اللہ حاکم ہے یا نمرود حاکم ہے؟ یہ بات میں کر رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا. یہ بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں.
کہ آپ سازشوں کا شکار ہو گئے. اللہ نے سننے سنانے کا انتظام کر دیا ہے. یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ کی زمین پہ بیٹھے, اللہ کی چلے گی, سر اللہ کے آگے جھکے گا اور صرف اللہ کی بات کو ایز اے کانسٹیٹیوشن مانے گا. ذرا اس بات کو آپ سمجھتے جائیے, جینے کا مزہ آنے لگے گا آپ کو, ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ذرا قرآن کا ادھین کیجئے, اور جو مرد آزاد ہیں کسی کے پریشر میں نہیں ہیں اور پیسے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, چندے کے لیے, چمڑے کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, ان کی طرف توجہ کیجیے. میں نیوٹرل آدمی ہوں, میں بالکل نیوٹرل آدمی ہوں. میرا پنگا ہے وقت کے نمرود سے کلیئر. میں اولاد ابراہیم ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ آگ ہے, یعنی آزمائش آئیں گے, آزمائش کے بغیر دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملا. وہ آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے. اولاد ابراہیم کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. اولاد ابراہیم ہم اور آپ ہیں. اولاد ابراہیم کے سامنے آزمائشیں ہیں, آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے. اور نمرود ہے. نمرود کس شکل میں ہے؟ یہ کافر مشرک اور باغی حکومت, نمرودی فرعونی حکومت, اس کا قانون, اس کا سلیبس, اس کا سمویدھان. آگ ہے, اولاد ابراہیم ہے اور نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا, کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا تاریخ دہرانا چاہتی ہے؟ دوہرا رہی ہے. نبیوں کے وقت ہمارے آخری نبی اور آج نبی کے وارث, ہم کو اور آپ کو اللہ نے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. اللہ نے خلافت کا قیام ہمارے آنکھوں سے دکھا رہا ہے. خلافت کا قیام, کوئی مائی کا لال اس دین کو دبا نہیں سکے گا. دنیا ایک ہو جائے, شیطان ہے وہ, لیکن یہ دین سر بلند ہو کر رہے گا. دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم آف لائف. تو میرے بھائیوں, اپنی زکوٰۃ اور اپنی قربانی کے چمڑے آپ اپنے خاندان کے اندر, اگر کوئی محتاج ہے, غریب ہے, مسکین ہے, خوددار ہے, اس کو دے دے, منا کے دے دے. آپ اپنا تعاون ہرگز نہ دیں مدرسے کو اور مسجد کو. یہ مسلک کی بنیاد پر بن رہے ہیں, مسلک کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں اور قوم کو بانٹ رہے ہیں, قوم کو بانٹ رہے ہیں. اگر وہ یہ بات کرتے, اگر جو بات میں یہاں کر رہا ہوں آزاد مت, اگر کوئی مولوی یہ بات ممبر پر کر دے تو متولی دوسرے دن ان کو نکال دے. میری بات سے اگر کسی کو اختلاف ہو یا کچھ غلط ہوئی ہو بات, تو میں یہی کہوں, آپ مجھ سے 24 گھنٹے میں جب چاہیں مل سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں. خدا کی قسم, اسلام صرف اس کا نام ہے اللہ کی اطاعت. تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکائیے, اپنی عورتوں کو گھر کے اندر رکھیے, اور خود ایک مرد مجاہد بن کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی مانیں گے, کسی اور کی نہیں مانیں گے. زندگی میں جو بھی فیصلے لیں گے قرآن و سنت کی بنیاد پر لیں گے, قرآن و سنت کی بنیاد پر لیں گے. یہ ہمارے ایمان کا اولی تقاضا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم, مالک والرؤوف الرحیم والرب حلیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على أولى وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.